افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے جواب دیا، 2 لائنوں کی خبر ہے، لیکن ان 2 لائنوں کے اندر جو حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ معمولی نہیں۔ یہ صرف ایک جھڑپ نہیں تھی، یہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کے ایک نئے مرحلے کا آغاز تھا۔ آپریشن غضب للحق اب ایک فیصلہ کن مگر منظم مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ زمینی اور فضائی کارروائیاں مربوط انداز میں جاری ہیں۔ ننگرہار سے لے کر دیگر اسٹریٹجک مقامات تک بریگیڈ اور بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز تباہ کیے گئے۔ یہ کارروائیاں صلاحیت بھی دکھاتی ہیں اور ضبط بھی۔ یہ تصادم نہیں تھا، یہ نفاذ تھا، نفاذ خود مختاری، نفاذ ڈیٹرنس اور اس اصول کا نفاذ کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی۔ کارروائی کی بنیاد اشتعال نہیں بلکہ درستگی تھی۔ صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ انٹیلیجنس کی بنیاد پر منتخب کیے گئے کمانڈ اسٹرکچر، ایمونیشن ڈیپو، لاجسٹکس بیس اور وہ مراکز جہاں سے دہشت گردی کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ شہری انفراسٹرکچر کو نقصان نہ پہنچانے کے لیے مکمل احتیاط برتی گئی۔ یہ کوئی سزا دینے کی مہم نہیں، یہ حکومت گرانے کی کوشش بھی نہیں، یہ رجیم چینج نہیں، یہ محدود، مقصدی اور اسٹریٹجک کارروائی ہے جس کا مقصد سرحد پار سے آنے والے خطرات کو غیر مؤثر بنانا ہے۔ اعداد و شمار خود بول رہے ہیں، 415 ہلاکتیں، 580 زخمی، 182 چیک پوسٹیں تباہ، 31 پر قبضہ، 115 ٹینکس اور آرمرڈ وہیکلز ملبہ بن چکے، 46 مقامات پر فضائی کارروائی۔ یہ رد عمل جذباتی نہیں تھا، یہ اسٹرکچرڈ ڈیٹرنس تھی۔ گزشتہ دہائی میں مغربی سرحد پر مسلسل انسداد دہشت گردی مہمات نے پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کو تبدیل کیا ہے۔ اب رد عمل فوری بھی ہے، منظم بھی اور پیغام کے ساتھ بھی۔ اس پورے تناظر کی جڑ ایک اور جگہ ہے، وعدوں کی خلاف ورزی۔ دوحہ معاہدے کے تحت یہ یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ یہی وعدہ عالمی قبولیت کی بنیاد بنا تھا۔ جب سرحد پار سے بدامنی جاری رہتی ہے تو وہ وعدہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ بین الاقوامی اصول سادہ ہے کہ کوئی ریاست اپنی تسلیم شدہ سرحد کے پار سے مستقل سیکیورٹی خطرات برداشت نہیں کر سکتی۔ برسوں سفارتکاری کی گئی، انٹیلیجنس تعاون کی بھی کوشش کی گئی، انتباہ جاری کیے گئے، مگر برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آپریشن غضب للحق اسی حد کا اعلان ہے، مگر جنگ صرف بارڈر پر نہیں لڑی جا رہی، ایک انفارمیشن وار بھی جاری ہے۔ الزامات گردش میں آئے کہ کارروائی اندھا دھند ہے، شہری اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے، بیانیہ بنانے کی پھر دوبارہ کوشش ہوئی۔ ہائبرڈ وار کی یہی نوعیت ہے، میزائل کے ساتھ ساتھ مس انفارمیشن بھی۔ پاکستان کا جواب شفافیت ہے، تفصیلات فراہم کی جا رہی ہیں، اہداف واضح کیے جا رہے ہیں اور بیانیے کو فیکٹس کے ساتھ کاؤنٹر کیا جا رہا ہے۔ ایک اور زاویہ بھی ہے، اسلام آباد میں یہ تاثر مضبوط ہو چکا ہے کہ افغان سرزمین پر بعض نیٹ ورکس بیرونی سرپرستی کے تحت ہی فعال ہیں۔ بھارتی معاونت، دفاعی تعاون، ڈرون ٹیکنالوجی اور پراکسی ڈھانچے، یہ سب محض اتفاق نہیں سمجھے جا رہے۔ اگر عدم استحکام کو بطور اسٹریٹجی استعمال کیا جائے گا تو اس کی قیمت بھی ادا کرنا ہوگی۔ اسی لیے یہ آپریشن صرف جواب نہیں بلکہ سگنل ہے۔ اگر سرحد پار سے فائر آئے گا تو جواب سرحد تک محدود نہیں رہے گا۔ اگر ریاست اور دہشت گرد کے درمیان فرق مٹایا جائے گا تو جواب بھی اسی سطح کا ہوگا۔ داخلی سطح پر بھی ایک اہم تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ سیاسی قیادت نے جماعتی اختلافات سے بالاتر ہو کر سیکیورٹی فورسز کی حمایت کی۔ بیرونی دباؤ کے وقت داخلی تقسیم کم ہوئی۔ یہ اتحاد خود ایک اسٹریٹجک اثاثہ ہے۔ منقسم سیاست ڈیٹرنس کو کمزور کرتی ہے، متحد ریاست اسے مضبوط بناتی ہے۔ یہ ادارہ جاتی ہم آہنگی ہے جسے اکثر بیرونی تجزیوں میں کم سمجھا جاتا ہے۔ آپریشن جاری ہے، نتائج آ رہے ہیں، پیغام واضح ہے کہ پاکستان یا پھر دہشت گردی، درمیان میں کوئی راستہ نہیں، اور پاکستان کا انتخاب ہمیشہ ایک ہی رہا ہے: پاکستان کی سلامتی، پاکستان کے عوام اور پاکستان کی خود مختاری۔ یہ جنگ صرف زمین کی نہیں، عزم کی ہے، اور عزم واضح ہے۔